آپ پھر ارلی 90 سے پی ایم ایل این میں آ گئے اور میاں نواز شریف 92 93 سے اور 32 سال اور 32 سال ہو گئے آپ کو. یعنی ایک جو آپ کا آپریشنل لائف ٹائم ہوتا ہے یہی 30-35 سال ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آپ نے میاں نواز شریف کو لیڈر تسلیم کر لیا. جی بالکل. اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ پی ایم ایل این میں بڑی ترقی ہوئی، پنجاب لیول پہ بہت ترقی ہوئی. آپ نے کئی منسٹریز میں اپنا حصہ ڈالا اور آپ کی قربت دونوں بھائیوں کے ساتھ تھی. کام کرنے کا لطف کس کے ساتھ آیا؟ دیکھیں کام تو میں نے زیادہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. 10 سال میں ان کے ساتھ ان کی صوبائی کابینہ میں رہا ہوں اور اس کے بعد 16 ماہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ میں بھی رہے، وہ بھی میں انہی کے ساتھ رہا ہوں. لیکن پارٹی لیڈر تو نواز شریف تھے. تو پارٹی ورک جو ہے وہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. بے شک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور ہوتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز اور ہوتی ہیں. لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں اور میاں شہباز شریف بھی مانتا ہے. جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، بڑا محنتی، بڑا مخلص اور یعنی بے پناہ محنت کرنے والا آدمی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ. اور اس نے 10 سال پنجاب کی جو ہے وہ بہت خدمت کی ہے. مجھے سلمان تاثیر مرحوم کی بات یاد آتی ہے. امریکن ایمبیسڈر ان کو ملنے گئے جب وہ گورنر پنجاب تھے، تو میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ ان سے بات کر رہے تھے. پھر شام کو سلمان ہماری طرف آئے تو ہمیں بتا رہے تھے کہ گفتگو کیا ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایمبیسڈر نے شہباز شریف کے بارے میں پوچھا، ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا، تو سلمان آبویسلی کیونکہ ان کی اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کوئی خاص ان کی تعریف نہیں کی. تو ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا بٹ ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. سلمان تاثیر نے کہا لک آؤٹ آف دا ونڈو ایمبیسڈر، سو از مائی مالی، ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. کہ آپ دیکھ لیں مالی بھی بڑا کام کرتا ہے. تو یہ وہ بات انہوں نے ہنس کے ٹال دی. لیکن محنت کرنا اپنی جگہ اور لیڈرشپ کرنا جیسے آپ نے فرمایا اپنی جگہ. ہم نے سنا ہے کہ شیر علی صاحب جو کہ اسٹیبلشڈ پولیٹیشین تھے پی ایم ایل این میں رانا صاحب کے جانے سے پہلے، اور میاں نواز شریف کے عزیز بھی ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا پی ایم ایل این میں آنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں ہوا یہ کہ جو 90 کا الیکشن تھا اور اس کے بعد جب 93 کا الیکشن آیا جس میں میاں زاہد سرفراز کو ٹکٹ مل گیا پیپلز پارٹی کا، تو اس کے مقابلے میں چودھری شیر علی تھا. ہم پیپلز پارٹی سے بغاوت کر چکے تھے میاں زاہد سرفراز کی وجہ سے. اس کا پر فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ میاں چودھری شیر علی کو پہنچا. وہ قومی اور صوبائی دونوں حلقوں سے جیت گیا، اور جب وہ جیت گیا تو پھر صوبائی حلقہ اس نے میرے لیے جو ہے وہ خالی کیا. تو وہ ایک لوکل ایک ارینجمنٹ تھا. انہوں نے ہمیں راستہ دیا، ہم نے ان کا پہلے ساتھ دیا. تو اس کے بعد پھر جب ان سے اختلاف لوکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر، یعنی لوکل وجوہات میں ایک معاملے میں ان کی ایک رائے ہے، میری دوسری رائے ہے، اور یہ ہونا چاہیے. پارٹیز میں پارٹیز اس سے مضبوط ہوتی ہیں. بالکل. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی عزیز داری نہیں بلکہ وہ میاں صاحبان کے یعنی بزرگوں میں سے ہیں، بڑے ہیں ان سے، لیکن آج تک کسی معاملے میں انہوں نے اس معاملے میں میرے معاملے میں فرق نہیں کیا. جہاں پہ میرٹ کا ساتھ دیا، بالکل جہاں پہ میرا پریفرنس بنتی تھی انہوں نے بالکل مجھے دیا. اور ان کے معاملے بھی کبھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں، جو ان کا ہے وہ بھی کیا. بیلا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گھر میں اور آپ کے گھر میں جو آپس میں تفرقہ پیدا ہوا یا ناچاکی پیدا ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی سیاسی تھا، نظریاتی طور پہ. اگر ان کو دیکھا جائے نا تو ان کا اور رانا صاحب کا مائنڈ کبھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ نہیں، وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال قسم کے بندے ہیں. تو بس میں زیادہ ان کو نزدیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. آپ جب ان ہوئے پی ایم ایل این میں تو آپ کے ساتھ ایک دھڑا تھا. آبویسلی پیپلز پارٹی والے لوگ آپ کے ساتھ آئے، اور
آہستہ آہستہ آپ کا دھڑا جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا اور ان کا دھڑا کمزور ہوتا گیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ فیصلہ آباد میں اگر کوئی نمایاں لیڈر ہے پی ایم ایل این کا تو وہ آپ بنتے چلے گئے. تو شاید یہی وجہ تھی بیکاز نو بڈی لائکس ٹو گیو اپ اسپیس. دیکھیں میں نے کبھی انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے اور بھی باتیں وہ کی, لیکن میں نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی کبھی کسی بات کا میں نے جواب نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. کیوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر زندگی میں آپ کو ایک دفعہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا کرتا ہے تو آپ کو پھر یاد رکھنا چاہیے. اگر بعد میں انہوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو شاید میرا بھی یہ رویہ ہو. تو اسی وجہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ آل ان آل ہے, اب اس کے ساتھ ایک آدمی کو برابر جو ہے وہ درجہ دیا جانے لگے تو یہ بہت بڑے دل جگری کی بات ہے کہ وہ بندہ برداشت قبول کر لے. ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ پھر تھوڑا اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو یہ پوزیشن ہوئی تو اس میں یہ بات میرا خیال ہے نیچرلی تھی, تو اس لیے مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے. 1999 میں بیلا جنرل مشرف کا کو ہو گیا اور رانا صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. مجھے وہ یاد ہے, ہم نے فالو کیا باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوا. پھر آپ کو موٹر وے کی سائڈ پہ سکھیکی کے قریب ڈمپ کر دیا گیا اور اس وقت بھی دل لرز گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ پہ کیا گزری. بس اللہ میاں کے سپردی کرتے تھے ہم لوگ, لیکن برا وقت تھا. جب مشرف دور میں تھا تو تب تو تقریباً 20-25 دن تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے. وہ تو کوئی قیدی آیا تو اس نے بتایا آ کے کہ قلعے میں ان کو بند کیا ہوا ہے, تو تب ہم لوگوں نے بیلٹ ڈلوایا تھا وہاں پہ. تو تب بھی جب ہم جیل میں ملنے گئے ہیں تب گئے, بہت بری حالت تھی, بہت تشدد کیا ہوا تھا, 45 کوڑے مارے ہوئے تھے. صاحب 45 کوڑے؟ ہاں جی. یعنی وہ یعنی لیدر سٹک تھی جو کہ بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا جی. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اریسٹ تو کیا تھا وہاں سے فیصل آباد سے, گھر سے ہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ لا کے انہوں نے مجھے کوئی یہ کینٹ سائڈ پہ کوئی تھانہ سرور روڈ پہلے لے کے آئے تھے, تو وہاں سے میں وہاں پہ بند کیا. تو وہاں پہ 2 مرتبہ وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی وغیرہ باندھ کے, تو اب یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں. 1999 میں بیلا جنرل مشرف کا کو ہو گیا اور رانا صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. مجھے وہ یاد ہے, ہم نے فالو کیا باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوا. پھر آپ کو موٹر وے کی سائڈ پہ سکھیکی کے قریب ڈمپ کر دیا گیا اور اس وقت بھی دل لرز گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ پہ کیا گزری. بس اللہ میاں کے سپردی کرتے تھے ہم لوگ, لیکن برا وقت تھا. جب مشرف دور میں تھا تو تب تو تقریباً 20-25 دن تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے. وہ تو کوئی قیدی آیا تو اس نے بتایا آ کے کہ قلعے میں ان کو بند کیا ہوا ہے, تو تب ہم لوگوں نے بیلٹ ڈلوایا تھا وہاں پہ. تو تب بھی جب ہم جیل میں ملنے گئے ہیں تب گئے, بہت بری حالت تھی, بہت تشدد کیا ہوا تھا, 45 کوڑے مارے ہوئے تھے. صاحب 45 کوڑے؟ ہاں جی. یعنی وہ یعنی لیدر سٹک تھی جو کہ بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا جی. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اریسٹ تو کیا تھا وہاں سے فیصل آباد سے, گھر سے ہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ لا کے انہوں نے مجھے کوئی یہ کینٹ سائڈ پہ کوئی تھانہ سرور روڈ پہلے لے کے آئے تھے, تو وہاں سے میں وہاں پہ بند کیا. تو وہاں پہ 2 مرتبہ وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی وغیرہ باندھ کے, تو اب یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں. تو
تو بعد میں جب مجھے کوئی 15-20 دن بعد جب پھر ہائی کورٹ کی مداخلت سے، جو یہ بیلف کی بات کر رہی ہیں، تو پھر جب انہوں نے مجھے جیل بھیجا تو جیل سے پھر میں نے وہاں پہ، یعنی معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی مشکلات آتی رہی ہیں نا، تو ان میں سے کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں نے وہاں بھی بھوک ہڑتال کر دی، میں نے کہا جی میرا ڈاکٹری ملاحظہ کرواؤ، وہ نہیں کروا رہے تھے۔ تو پھر وہ مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئے، سروس ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے 21 انجریز تھیں، جس کا بعد میں کالم بھی لکھا تھا اپنا حسن نثار نے، 21 توپوں کی اسلامی۔ تو وہ میڈیکل لیگل میرے پاس پڑے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ اس دور میں جب کوئی یعنی اونچی سانس لینے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، میں نے اس دور میں وہ میڈیکل ساتھ لگا کے درخواست دی کہ جی میرا پرچہ درج کیا جائے۔ تو وہ پھر وہ یعنی جو، کیونکہ لیدر اسٹک کا جو زخم ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ سکن اس کو پنچر کرتا ہے، تو وہ پھر وہ باقاعدہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لیدر اسٹک کے جو ہے وہ زخم ہے۔ تو بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا۔ جب مجھے ادھر کوٹ لکھپت جیل میں لے کے گئے تھے تو وہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے پہلے سے، انہوں نے ویسے وہ اس وقت میری بڑی خدمت کی، یعنی باقاعدہ کھانے میں، علاج معالجے میں، سارے میں۔ آپ کی اور ان کی بہت ساری قدریں مشترکہ ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ بھی نظریاتی ہوا کا ہیں، آپ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، آپ بھی نظریاتی ہوا کا ہیں۔ انہوں نے بھی بہت مصیبتیں اٹھائی، معاملہ یہ نا کہ آپ نے بھی بہت اذیتیں کسی اٹھائی۔ معاملے میں ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ صاحب الرائے ہیں، ہماری بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ اختلاف تو نہیں کہہ سکتے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ سے پہلے میں بیلا سے پوچھوں گی، وہ کون سے 2 موقع تھے؟ ایک تو یہ مشرف والا، اور جو موٹر وے پہ پھینک کے گئے تھے، وہ تو زیادہ اذیت میں تھے ہم لوگ سارے ہی، کہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے کوئی۔ اس ٹائم پہ تو جو میرے ساتھ والے تھے نا، تو میں ان کو کہتی تھی نا اپنا نمبر دے جاؤ، اقرا چھوٹی تھی تو اپنا نمبر کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو جب رانا صاحب کا ایک لوکل فون آیا، تب تو موبائل اتنے زیادہ نہیں تھے، تو رانا صاحب نے کہا نا کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو کسی کو بھیجو، تو میرے پاس اس ٹائم کوئی بندہ نہیں تھا کہ کسی کو میں بھیجتی۔ تو کون گیا لینے؟ رانا صاحب کا ایک دوست تھا خواجہ اسلام، ان کو پھر میں نے کال کی، وہ پہنچے پھر۔ تو اس ٹائم پہ تو رانا صاحب کو ایک طرح سے مار کے پھینک گئے ہوئے تھے نا۔ تو جب میں ہاسپٹل میں گئی ہوں تو میرے آگے آ کے کھڑے ہونے ہو گئے شروع، کہ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ہو گیا۔ تو رانا صاحب کا منہ بھی سویل کیا ہوا تھا، یہ مونچھیں، یہ سارا مجھے اڑا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا نا کہ شاید اپنی طرف سے تو پتہ نہیں کچھ کر کے گئے تھے۔ تو میں کہتی ہوں میں نے زندگی میں اتنا نورانی چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا، ماشاء اللہ، اتنا نور تھا اس ٹائم پہ۔